ایشیا کپ فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم کا فیصلہ ہو گیا۔ سری لنکا نے کولمبو میں سپر 4 مرحلے کے دوسرے میچ میں فتح حاصل کر کے بنگلہ دیش کو فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ ایشیا کپ فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم کا فیصلہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سری لنکا نے کولمبو میں سپر 4 مرحلے کے دوران میچ میں فتح حاصل کر کے بنگلہ دیش کو فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ سری لنکا کی جانب سے سپر 4 مرحلے میں پہلے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 258 رنز کا ہدف دیا گیا، تاہم ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 236 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جو سری لنکا نے 21 رن سے فتح اپنے نام کر لی۔ جبکہ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا کے ہاتھوں مسلسل 2 میچز میں شکست کے باوجود بنگلہ دیش فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ اس سے قبل کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز بنائے۔ سدھرا سمرا وکرما نے 93 رنز کی عمدہ اننگ کھیلی۔ ان کے علاوہ کوشل مینڈس 50 اور پاتھم نسکا 40 رنز بنا کر قابل ذکر بلے باز رہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے حسن محمود اور تسکین احمد نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ شارف الاسلام 2 وکٹیں لینے والے کامیاب رہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان شکیب الحسن نے کہا کہ کوشش ہوگی سری لنکا کو کم از کم ٹوٹل پر آؤٹ کر کے میچ میں کامیابی سمیٹے۔ شکیب الحسن نے کہا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، عفیف حسین کی جگہ نسیم احمد کو پلیننگ 11 کا حصہ بنایا گیا۔ ناظرین، سری لنکن کپتان داسن شناکا نے کہا کہ اوور کاسٹ کنڈیشن کے باعث ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے، تاہم کوشش ہوگی کہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ سری لنکا کی ٹیم میں داس شناسا، کپتان پاتھم سناکا، دامود کنورنے، کوشل مینڈس، سدھرا شامل تھے۔ بنگلہ دیشی ٹیم شکیب الحسن، محمد کپتان، نعیم تنظیم، حسن لٹن داس، توحید ہرداوے، نسیم احمد، مشفق الرحمان، مہدی حسن میراث، تسکین احمد، شرف الاسلام اور متفیض الرحمان شامل تھے۔ ناظرین، پاک بھارت ٹاکرے کے لیے سپر 4 مرحلے کے لیے پلیننگ 11 کا اعلان کر دیا گیا۔ مین ان گرین اسی پلیننگ 11 کے ساتھ جا رہے ہیں، جس نے بدھ کو لاہور میں بنگلہ دیش کے خلاف 7 وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ پاکستان نے اتوار کو کولمبو میں شیڈول اپنے روایتی حریف بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں اپنے دوسرے سپر 4 مرحلے مقابلے کے لیے غیر تبدیل شدہ پلیننگ 11 کا اعلان کر دیا۔ مین ان گرین اسی پلیننگ 11 کے ساتھ جا رہے ہیں، جس نے بدھ کو لاہور میں بنگلہ دیش کے خلاف 7 وکٹوں سے فتح درج کی۔ ناظرین، پاکستان نے آخری میچ میں محمد نواز کی جگہ فہیم اشرف کو شامل کیا اور فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 7 اوورز میں 27 رنز دے کر شکیب الحسن کی ایک اہم وکٹ حاصل کی تھی۔ اس کے برعکس لیفٹ آرم اسپنر محمد نواز کو ٹورنامنٹ میں بھارت کے خلاف گروپ اے کے پہلے میچ میں اپنی بولنگ کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میچ کے دوران ابر آلود حالات اور بارش کی توقع کے ساتھ پاکستان 4 پیسز کے ساتھ جائے گا۔ فہیم اشرف دیگر پیسز شہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف کے لیے معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، T20 انٹرنیشنل میں 115 اضافی رنز کا بدترین ریکارڈ بن گیا۔ کسی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کے دوران ایکسٹرا اضافی رنز بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ٹیموں کو کوشش ہوتی ہے کہ فیلڈنگ کے دوران کم سے کم اضافی رنز دیے جائیں۔ گلے محلے کا دوستانہ کرکٹ میچ کے دوران تو اضافی رنز کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر انٹرنیشنل سطح کے میچ کے دوران 10 یا 20 نہیں بلکہ 100 سے بھی زائد رنز دیے جائیں تو اسے سن کر حیرانی کے ساتھ ساتھ ٹیموں کی پرفارمنس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر بات ہو T20 انٹرنیشنل کی تو مختصر دورانیے کے اس کرکٹ میں ایک اضافی گیند
پورے میچ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ آج ہم آپ کو حال ہی میں کھیلے گئے ایک ایسے انٹرنیشنل T20 میچ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں دونوں ٹیموں نے 105 وائٹ بال کے ساتھ مجموعی طور پر 115 اضافی رنز دے کر ایک بدترین ریکارڈ قائم کر دیا۔ ناظرین، یہ بدترین ریکارڈ یونان میں رومانیہ اور لیگسپرس کی خواتین ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے T20 انٹرنیشنل میچ کے دوران قائم ہوا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔